سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرہ جبینیوں کے میٹھے سروں سے ہتھیار کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رعایا پروری کا ذکر کر کے زاروں قطع رو رہے تھے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا، اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سے سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے دور و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے زبیدہ کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو تک نہ رکھ سکی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بھی بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، ام محترم آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے یہ بات بڑے ہی درد مندانہ لہجے میں کی۔ اس وقت اس کی عمر محض 9 برس تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، زبیدہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا، اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قراءات آراستہ کی تھی اور کم سن بچوں کو تلاوت قرآن کریم کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قراءت میں شرکت کی تھی، مگر یوسف پہلی بار ایک سپہ سالار کا بیٹا ہو کر اس میں شامل ہوا۔ پھر جب یہ قراءت کا مقابلہ شروع ہوا تو کئی بچوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قراءت میں موصل کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہی پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی نے یوسف کو اشرفیوں کی ایک تھیلی انعام کے طور پر دی، پھر پلٹ کر اپنے خادم ہاتھ سے کہا جو مسند کے نزدیک سلطان کے پیچھے کھڑا تھا، میری تلوار لے کر آؤ۔ خادم ہاتھ تیزی کے ساتھ محفل سے نکلا اور پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان عماد الدین زنگی کی تلوار لے کر حاضر ہوا۔ یوسف اشرفیوں کی تھیلی لیے خاموش کھڑا تھا۔ دوسرے شرکائے مجلس بھی حیرت و سکوت کے عالم میں تھے کہ آخر سلطان نے اپنی تلوار کیوں طلب کی ہے۔ پھر حاضرین مجلس کی یہ سکوت آمیز حیرت اس وقت دور ہوئی جب سلطان عماد الدین زنگی نے اپنی شمشیر یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا خصوصی انعام ہے، ایک قاری کو مجاہد بھی ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یاد کر کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رقت آمیز لہجے میں اپنی والدہ سے سوال کیا، سلطان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سلطان کو اللہ نے میدان جنگ میں شکست کا منہ نہیں دکھایا۔ زبیدہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ ایک نمک حرام اور بے ضمیر غلام نے سوتے میں حملہ کر دیا اور سلطان جاں بحق ہو گئے۔ ایک غلام اپنے آقا کی جان بھلا کیسے لے سکتا ہے؟ یہ بات معصوم یوسف کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ غلام منافق تھا۔ زبیدہ نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، منافق کون ہوتا ہے؟ یوسف نے حیرت و استعجاب کے لہجے میں پوچھا، وہ لوگ جو مسلمانوں کا نام تو رکھ لیتے ہیں مگر اندر سے اللہ کو نہیں مانتے۔ زبیدہ نے بہت معصوم یوسف کو سمجھاتے ہوئے کہا، سلطان کا غلام بھی ایک ایسا ہی غلام تھا، میں بڑا ہو کر سلطان کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ یکایک جوش غضب سے یوسف کا سرخ چہرہ انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ میرے بچے جب تم جوان ہوگے وہ مردود پتہ نہیں کہاں ہوگا، مر بھی چکا ہوگا، زبیدہ نے انتہائی شکستہ لہجے میں کہا۔ یوسف کچھ دیر تک خاموشی سے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ تیزی کے ساتھ ماں کے کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ بیٹے کی یہ اضطراری حرکت دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر خود بھی اٹھ کر یوسف کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔
اتنے میں یوسف ایک تلوار لے کر پلٹا۔ زبیدہ بیٹے کا یہ رنگ دیکھ کر پریشان نظر آنے لگی۔ یوسف نے شمشیر آبدار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، ام محترم، یہ وہ تلوار ہے جو سلطان نے مجھے انعام میں دی تھی۔ زبیدہ اس تلوار کو جانتی اور پہچانتی تھی، مگر وہ یوسف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس تلوار سے ان لوگوں کا قتل کروں گا جو اسلام کے دشمن ہیں۔ نرم و نازک جسم والا یوسف اس وقت ایک سخت چٹان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں منافقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب سلطان عماد الدین زنگی کی تدفین کے بعد نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو موصل واپس آئے تو ایک بار پھر گھر کی فضا سوگوار ہو گئی۔ نجم الدین ایوب رو رو کر اپنے آقا کے احسانات شمار کرا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا کہ میں آخری وقت میں اپنے آقا کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیمہ سلطان کے خیمے سے بہت دور تھا۔ اسد الدین شیر کو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے بھی سلطان کو بارہا سمجھایا تھا کہ وہ اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک فرد پر بھروسہ کرنے کے بجائے مکمل حفاظتی دستہ قائم کرنا چاہیے۔ اسد الدین شیر کو نے اداس لہجے میں کہا، کاش سلطان نے میرا مشورہ قبول کر لیا ہوتا تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا اور ملت اسلامیہ ایک عظیم مجاہد سے محروم نہ ہوتی۔ بہت دیر تک اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ زبیدہ بھی اپنے محسن کے غم میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ شریک تھی اور اس کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھیں۔ یوسف بھی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے معصوم ذہن میں یہ بات اچھی طرح نقش ہو گئی تھی کہ دنیا میں اسلام کے بے شمار دشمن موجود ہیں۔ چند روز تک موصل و شام کی فضا بہت سوگوار رہی۔ بغداد میں عباسی خلیفہ مقتدی نے بھی سلطان عماد الدین زنگی کا سوگ منایا۔ تمام مسجدوں اور مدرسوں میں سلطان شہید کے لیے اجتماعی دعائیں کی گئیں۔ غریب اور محتاج لوگوں میں صدقات اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ سلطان عماد الدین کے 4 بیٹے تھے، سیف الدین غازی، نور الدین محمود، قطب الدین مودود اور نصرت الدین امیر میران۔ زنگی خاندان کے دشمن اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ حصول اقتدار کے لیے چاروں بھائیوں میں تلواریں کھینچ جائیں، پھر خون کے دریا بہیں گے اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عماد الدین زنگی کے وارثوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس تماشے کے منتظرین میں یوسف ثانی اور ہزاروں عیسائی بھی شامل تھے جنہوں نے ایڈیسا کے مارکے میں سلطان عماد الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، مگر بدخواہوں کی شدید خواہش کے باوجود یہ ہوں رنگ تماشا نہ ہو سکا اور اللہ نے اس سنگین گھڑی کو سلامتی کے ساتھ ٹال دیا۔ اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو گیا۔ زنگی کے سب سے بڑے بیٹے سیف الدین غازی کے حصے میں موصل کا علاقہ آیا اور دوسرے بیٹے نور الدین محمود زنگی نے شام میں اقتدار سنبھال لیا۔ عیسائی دنیا جس نے سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت پر رقص و شراب کے ساتھ جشن منایا تھا، سلطنت کی اس تقسیم پر بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ صلیبیوں کے خیال میں زنگی کی فوجی طاقت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جو عیسائیوں کے لیے انتہائی نیک شگون تھا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے ایک نئی چال چلی۔ ان لوگوں نے اپنے ایک معتمد شخص کو بڑی رازداری کے ساتھ انطاکیہ بھیجا۔ ایڈیسا کی طرح یہ بھی ایک مضبوط عیسائی ریاست تھی۔ ایڈیسا کا حکمران یوسف ثانی فرار ہو کر انطاکیہ چلا گیا تھا۔ یوسف ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا، عظیم جوسلن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہونہار عماد الدین زنگی کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو کرنے کا موقع فراہم کریں۔ یہ بالکل وہی چالیں ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف عیسائی دنیا بن رہی ہے۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر یوسف ثانی کے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈموار کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور یوسف ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسا کے شکست خوردہ حکمراں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، عظیم جوسلن کے کیا ارادے ہیں؟ یوسف ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا
اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا، اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جوسن ثانی بہت زیادہ غم زدہ نظر آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا جوسن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جوسن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی۔ کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جوسن ثانی کی سحر انگیز تقریر کا اثر ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسا پر حملے کی منصوبہ سازی کرنے لگا۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنی بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا تھا، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے بہت محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 برس تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا، ایڈیسا کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جوسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جوسن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں، ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے، مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جوسن کی مدد کا وعدہ کر دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکوہ کو خلوت میں طلب کر لیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسا کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے نومبر سن 1146 میں جوسن ثانی نے ایڈیسا پر آدھی رات کے وقت شبہون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی کھالیں پہن لیں۔ پھر وہ اپنے ہونہار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ پردہ اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبرو کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئیں۔ جوسن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی وہ جواب دیتا، مگر تو دیکھ بھی کیسے سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جوسن ثانی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جوسن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اس وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسن ثانی بدحواس ہو گیا
اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسا کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچے عیسائی سپاہی تھے جن کی بہت کم تعداد تھی۔ جوسن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اما باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسن ثانی زندہ گرفتار ہو گیا۔